السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو ایک بہت ہی اچھوتی کہانی سناؤں گا۔ ایک کرسچین وکیل کی کہانی جس کو سلطنت عثمانیہ کے ایک بڑے ہی زبردست خلیفہ نے شیخ الاسلام کا نام دیا۔ جی تو ناظرین، ان کا نام تھا عبداللہ کیولیم۔ سلطنت عثمانیہ کے 34ویں سلطان عبدالحمید دوم نے ان کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا۔ عبداللہ کیولیم کو یہ عظیم خطاب کیوں کر ملا؟ آج کی کہانی میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ ولیم ہنری کیولیم 10 اپریل 1856 کو پیدا ہوئے۔ 19ویں صدی میں عیسائیت کو خیر آباد کہہ کر اسلام قبول کر لیا اور اس کے بعد انگلستان کی پہلی مسجد اور اسلامی مرکز کے بانی کے طور پر مشہور ہوئے۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے اپنا نام عبداللہ کیولیم اور بعد میں ہنری مکلیون رکھ لیا۔ کیولیم نے علاج کے لیے مراکش کے دورے کے بعد اسلام قبول کیا۔ قبول اسلام کے بعد عبداللہ کیولیم نے افغانستان کے ولی عہد شہزادہ نصر اللہ خان کی طرف سے دیے گئے ایک عطیے کی بدولت برطانیہ میں پہلی مسجد بنائی۔ اس مسجد کو 1890 میں کرسمس کے موقع پر کھولا گیا۔ اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے لڑکوں کے لیے اقامتی اسکول اور لڑکیوں کے لیے ایک سادہ اسکول اور یتیم خانہ کھولا۔ ان کا ایک اور بڑا کارنامہ مدینہ ہاؤس تھا، جو کہ ان غیر مسلم والدین کی سہولت کے لیے کھولا جو اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرنے سے قاصر تھے اور انہیں بطور مسلمان پالنے پر رضامند ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے انسٹیٹیوٹ نے متعدد مضامین پر مشتمل تعلیمی کلاسز کا انتظام کیا۔ اس میں ایک میوزیم اور سائنسی تجربہ گاہ بھی شامل تھی۔ 1889 میں انہوں نے سب سے پہلے عقیدۃ الاسلام نامی کتاب شائع کی جو دعوت اسلام اور اس کے کلیدی اصولوں سے متعلق تھی۔ ابتدا میں 2000 کاپیاں شائع کی گئیں، لیکن 1890 میں مزید 3000 کاپیاں شائع کی گئیں۔ ایک اور بات بڑی ہی زبردست ہے۔ 1890 میں ہی عبداللہ کیولیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بننے والے ہال کین کے سٹیج ڈرامے محمد کے خلاف بڑے پیمانے پر مظاہرے کروائے۔ یعنی یہ بیماری، اس کو بیماری ہی کہوں گا، جو کہ اسلام اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی بیماری، یہ آج سے نہیں، یہ زمانہ قدیم سے چلتی آ رہی ہے اور عبداللہ کیولیم نے اس کے خلاف بھی مظاہرے کروائے۔ ایک بڑا کارنامہ لیورپول میں مائیکل ہال، جو کہ ایک سابق میتھوڈسٹ مبلغ تھا جس نے 1891 میں اسلام قبول کر لیا تھا، اس کا پہلا عوامی مسلم جنازہ بھی پڑھایا، جس کے برطانیہ میں مسلمانوں پر بڑے دورس نتائج مرتب ہوئے تھے۔ کیولیم کی تبلیغ کے نتیجے میں متعدد قابل ذکر افراد نے اسلام قبول کیا۔ ان میں پروفیسر نصر اللہ وارن اور ہاشم ولڈ کے علاوہ جے پی اور سٹالی برج کے سابق میئر بھی شامل تھے۔ ایک اندازے کے مطابق کیولیم کے کام کے براہ راست نتیجے کے طور پر 600 کے قریب افراد نے برطانیہ میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کی اسلام کے لیے شاندار خدمات کے صلے میں عثمانی خلیفہ عبدالحمید ثانی نے کیولیم کو برطانوی جزائر کے شیخ الاسلام کا خطاب عطا کیا۔ افغانستان کے امیر نے انہیں برطانیہ میں مسلمانوں کا شیخ تسلیم کیا اور لیورپول میں شاہ ایران کے فارسی نائب کونسل مقرر ہوئے۔ ان کا انگریزی بولنے والے مغربی افریقی مسلمانوں سے بھی بڑا گہرا رابطہ رہا۔ وہ دسمبر 1914 سے پہلے HM11 کے نام سے برطانیہ واپس آ گئے۔ عبداللہ کیولیم نے 23 اپریل 1932 کو وفات پائی۔ انہیں ووکنگ کے قریب بروک ووڈ قبرستان میں ایک بے نشان قبر میں دفن کیا گیا۔ ممتاز اینگلو مسلم عبداللہ یوسف علی محمد مارماڈیوک پکتال، جنہوں نے قرآن کا ترجمہ کیا تھا، لارڈ ہیڈلے کو بعد میں ان کے قریب دفن کیا گیا۔ عبداللہ کیولیم جیسے لوگ مسلم امہ کا وہ سرمایہ ہیں کہ ان جیسے بزرگوں کی وجہ سے آج دنیا کے ہر کونے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا کلمہ گونج رہا ہے۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اس کلمے کے ساتھ آج بھی اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز باقی مسلم ملکوں کے اس فلم سے ریلیٹ کر سکتے ہیں اور عبداللہ کے علم کو خراج تحسین پیش کر سکتے ہیں۔